للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ قابل صد احترام حاضرین مجلس، محترم مکرم سامعین اکرام، ہر قسم کی تعریفات اس خالق مالک ارض و سماوات کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ رمضان المبارک کی یہ بابرکت ساعتیں ایک مرتبہ پھر چلتی ہوئی سانسوں میں دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان قیمتی گھڑیوں میں اپنے گناہوں کی بخشش کروا لینے کی توفیق عطا فرما دے، اور آخری عشرے کا تو پیغام ہی بالخصوص اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، آخری عشرے کا تو پیغام ہی معافی ہے، اور قدر کی راتوں کا پیغام بھی اللہ رب العزت سے معافی مانگنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو بڑا ہی بدبخت کہہ لیں، بد نصیب کہہ لیں، گھاٹے کا سودا کرنے والا کہہ لیں قرار دیا ہے کہ جس کی زندگی میں یہ مہینہ آیا اور وہ اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکا۔ اور حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ گناہ کرنا زیادہ مشکل ہے، اس کو بخشوانا آسان ہے۔ گناہ کرنے کے لیے انسان کتنی پلاننگ کرتا ہے، کسی کو پتہ نہ چلے، کسی کے علم میں نہ آئے، رات کا انتخاب کرتا ہے، دن کا انتخاب کرتا ہے، پتہ نہیں کتنے میسیجز کو ڈیلیٹ کرتا ہے، دائیں بائیں دیکھتا ہے کہیں کیمرے نہ لگے ہوں۔ لیکن اللہ رب العزت کی رحمت بے پایہ یہ ہے کہ گناہ ہو جانے کے بعد اگر انسان کے اندر صرف ندامت پیدا ہو جائے، صرف احساس جرم پیدا ہو جائے، تو اللہ رب العزت توبہ کرنے سے پہلے صرف ندامت پر بھی اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ آپ نے علماء سے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ جس میں اللہ رب العزت نے 99 قتل کرنے والے شخص کی توبہ قبول کی۔ لمبا واقعہ ہے۔ وہ شخص نیکوکاروں کی بستی کی طرف جا رہا تھا، راستے میں اس کی موت کا وقت آ گیا۔ فرشتوں کی آپس میں تکرار ہونے لگ گئی۔ ایک نے کہا یہ نیکوکاروں کی فرشتوں کی زد میں آتا ہے، اس کی روح ہم قبض کریں گے۔ گناہگاروں کی روح قبض کرنے والوں نے کہا نہیں، ابھی یہ ادھر پہنچا نہیں ہے، ابھی یہ ادھر جا رہا ہے، پہنچ جاتا تو اور بات تھی، ابھی یہ ہمارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا زمین کی پیمائش کر لو، اور اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ تھوڑی سی سمٹ جائے، اور وہ اگرچہ اس نیکوکاروں کی بستی سے دور تھا مگر اللہ نے اس کو قریب کر دیا۔ اچھا، اس پورے واقعے میں آپ نے علماء سے بھی بارہا سنا ہوگا، اس پورے واقعے میں کہیں بھی آپ نے نہ پڑھا ہوگا نہ سنا ہوگا کہ کہیں اس نے راستے میں رک کر
2 نفل پڑھ کے ہاتھ اٹھا کے رو کے گڑ گڑا کے کہیں کہا ہو یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے؟ کہیں نہیں کہا اس نے، کوئی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ کیا کیا اس نے اس دل سے کہا اللہ مجھے افسوس ہے میں کیا کر بیٹھا۔ اس نے اس دل سے صدا لگائی یا اللہ میں شرمندہ ہوں میں کیا کر بیٹھا۔ اللہ رب العزت کو اس کی یہ شرمندگی، اس کا یہ احساس جرم اتنا پسند آیا، اللہ نے ہاتھ اٹھانے سے پہلے ہی اسے معاف فرما دیا۔ وہ جو نیکوکاروں کی بستی میں جا رہا تھا، وہاں جا کے اس نے ہاتھ اٹھانے تھے، ابھی وہاں جا کے اس نے ابھی معافی مانگنی تھی، وہاں جا کے ابھی اس نے آداب توبہ سیکھنے تھے، وہاں جا کے ابھی اس نے شرائط توبہ سیکھنے تھے۔ لیکن اس رب رحمان کی رحمت گناہوں کو معاف کرنے کے بارے میں تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ میت رحمہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو 100 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ صرف آپ نے دنیا میں دیکھا ہے، اگرچہ دنیا میں نفرتیں بہت ہیں لیکن اس کے مقابلے میں محبتیں بھی کچھ کم نہیں ہیں۔ ایک ماں کیسے اپنی اولاد کے لیے جان مارتی ہے، ایک باپ کیسے دھوپ میں اپنی اولاد کے لیے مشقت کرتا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا دوست کے لیے جان دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ کیا آپ نے یہ لیلا مجنو، یہ ہیر رانجھا، یہ فلاں محبت کے قصے نہیں سنے؟ انسانوں نے انسانوں کی خاطر محبت میں قربانیاں دی ہیں، اور یہ تو صرف انسانوں کی محبت ہے، یہ چرند پرند حیوانات، یہ مچھلیاں، یہ ان گنت مخلوقات جو دنیا کے اندر موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ساری محبت جو دنیا میں ہے یہ اللہ کی رحمت کا صرف ایک حصہ ہے جو اس نے دنیا میں بھیجا ہے، صرف ایک۔ کتنی وسیع اس کی رحمت۔ وَأَخَّرَ اللَّهُ 99 درجہ، اور اللہ نے 99 رحمت کے درجوں کو اپنے پاس محفوظ کر لیا۔ 99 درجے اللہ نے اپنے پاس سنبھال لیے ہیں۔ کیا کرے گا ان 99 سنبھالے ہوئے اللہ رحمت اپنی کے درجات کو کیا کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان 99 درجوں کو اللہ قیامت کے روز اپنے بندوں کی بخشش کے لیے استعمال فرمائے گا۔ اللہ کی رحمت بے پایا ہے، اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے، اتنی وسیع ہے کہ سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، وہ لوگ جن سے بے حیائی کا کوئی کام ہو گیا، اپنی جانوں پر کوئی ظلم ہو گیا۔ دیکھیں گناہ جب انسان سے ہوتا ہے نا تو اکثر اوقات انسان کے اوپر شیطانی غلبہ اتنا آ جاتا ہے کہ اس کو اپنے اوپر کوئی کنٹرول سا نہیں رہتا۔ بڑی کوئی حضرت یوسف علیہ السلام جیسا ایمان ہو اور اللہ کوئی نشانی دکھا دے تو خاص ہی وہاں سے پلٹتے ہیں، خاص ہی وہاں سے لوٹتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو بھی انسان کا پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی انسان کا علم، اس نے ہی پیدا کیا ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے۔ چلیں اس سے پہلے، اس آیت سے پہلے ایک اور روایت سنا دیتا ہوں، اس بات کا آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس نے یہ نرمیاں کیوں رکھی ہیں، اس نے یہ رعایتیں کیوں رکھی ہیں۔ اس کو بھی پتا تھا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین میں اپنا خلیفہ بنایا، فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، شیطان نے ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کر دیا، اس نے کہا میں نہیں کرتا سجدہ، اس نے کہا میں اس کی دشمنی مول لیتا ہوں۔ اب کیا کیا اس نے دشمنی میں؟ اس نے کہا یا اللہ جب تک آدم دنیا میں رہے گا مجھے بھی زندگی چاہیے، مجھے بھی قیامت تک زندگی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا دی، جا تجھے زندگی دی، آدم کی آخری اولاد تک تو بھی اس کے ساتھ زندہ رہے گا۔ اس نے کہا یا اللہ پھر سن، میں اس کے دائیں سے، اس کے بائیں سے، اس کے آگے سے، اس کے پیچھے سے میں اس کے اوپر حملہ کروں گا۔ اللہ نے کہا کر لے، اللہ نے کیا کہا
کر لینا کوئی بات نہیں۔ اس نے کہا میں اس کو فقر سے ڈراؤں گا، میں اس کو نشے میں لگاؤں گا، میں اس کے لیے عورتوں کو خوبصورت اور فریفتہ بنا کے تجھ سے دور کروں گا، میں اس کو موسیقی سے نچاؤں گا، میں اس کو بے حیائی کے پیچھے لگاؤں گا، یہ بڑا کچھ کرے گا، یہ تیری تخلیق کو بدلے گا، مرد عورت اور عورتیں مرد بننے کی کوشش کریں گی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کر لے کر لے کر لے، جو تجھ سے ہوتا ہے کر لے۔ پھر اللہ نے کہا، سلسلہ حدیث صحیحہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شیطان نے اپنے سارے ہتھ کنڈے بیان کر دیے، اللہ نے کہا سن پھر ابلیس، مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ گناہ کے مقابلے میں یہ معافی ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے انعام رکھا ہے۔ وہ جانتا تھا ان سے غلطیاں ہوں گی، ان سے خطائیں ہوں گی، ہر ابن آدم سے غلطی ہوتی ہے، ہر ابن آدم سے خطا ہوتی ہے، بہترین خطا کار وہ ہے جو اللہ سے توبہ کر لیتا ہے۔ تو فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشہ، جس نے کوئی بے حیائی کا کام کر لیا یا اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، ذکروا اللہ، پھر اسے اللہ یاد آ گیا، پھر اس نے کہا اے اللہ مجھے معاف فرما دے، پھر اس نے اللہ سے بخشش مانگی، پھر اس نے اللہ سے توبہ کی، پھر اس نے اللہ سے استغفار کیا۔ تو یہ جملہ اتنا پیارا ہے، اتنا محبت بھرا ہے کہ قرآن مجید کی اور بھی بہت آیات ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، لیکن اس میں جو اسلوب ہے وہ قرآن مجید کی کسی اور آیت میں نہیں ہے، محبت اس میں ہے۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ نے کہا، یعنی یوں سمجھ لیں کہ فرشتے بیٹھے ہیں، اللہ کا دربار ہے، اور اللہ رب العزت فرشتوں کو کہتا ہے، یہ سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے وہ دیکھو وہ میرے اس فلاں بندے سے گناہ ہوا، غلطی ہوئی، لیکن کیا ہوا، غلطی کے بعد اسے یاد آیا کہ میرا ایک اللہ ہے، میرا ایک خالق ہے، میں نے ایک دن اس کے سامنے پیش ہونا ہے، اسے یاد آیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وہ دیکھو اب وہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، اب وہ مجھ سے توبہ کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر میں نے اس کو معاف نہیں کرنا تو معاف کس نے کرنا ہے؟ یہ اختیار کسی اور کے پاس ہے؟ کوئی عالم کتنا بڑے سے بڑا عالم ہو جائے، کوئی ولی کتنا بڑے سے بڑا ولی بن جائے، کوئی پیر کتنے بڑے سے بڑے گدی کا مالک کیوں نہ بن جائے، گناہ کی معافی سوائے اللہ کے کوئی اور نہیں دے سکتا، اور وہ دیتا ہے اسے پرواہ ہی کوئی نہیں۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، اے ابن آدم اتنی غلطیاں کر کہ آسمان کی چھت تک پہنچ جائیں، زمین کے ذرات کے برابر غلطیاں ہو جائیں، مجھ سے معافی مانگ لے، میں سارے معاف کر دوں اور مجھے پرواہ کوئی نہیں۔ وہ ایک شخص اپنے بچے کے ساتھ جا رہا تھا جنگل میں، تو بیٹا چلتا اس نے کہا جنگل اتنا بڑا ہے، ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ تو اس نے کہا بابا اس کائنات میں اس جنگل سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ تو اس نے باپ نے کہا ہاں بیٹا، یہ جو بڑے بڑے پہاڑ تم دیکھ رہے ہو نا اس جنگل کے دائیں بائیں، یہ بہت بڑے ہیں، یہ جنگل سے بھی بڑے ہیں۔ اس نے معصومیت سے پھر پوچھا کہ بابا ان پہاڑوں سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ تو اس نے کہا ہاں بیٹا، یہ آسمان، یہ اتنا بڑا آسمان، اس نے ساری کائنات کو ڈھانپا ہے، یہ بہت بڑا ہے۔ بچے نے پھر معصومیت سے پوچھا اے بابا اس آسمان سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ تو انسان کو نا ایک اللہ نے انسان کے اندر ایک ایسا آلہ فٹ کیا ہے کہ کبھی کبھی انسان کو کلک کرتا ہے اور اسے اپنا ماضی یاد آ جاتا ہے۔ بیٹھے بیٹھے آپ نے کبھی محسوس کیا ہوگا انسان اداس ہو جاتا ہے، بیٹھے بیٹھے کبھی یہ کیفیت طاری ہوتی ہے، ماضی کی کوئی بات یاد آ جاتی۔ تو جب اس نے پوچھا تو ایک دم اسے اپنا ماضی یاد آیا، اس نے نظروں کو جھکایا اور اس نے کہا ہاں بیٹا تیرے باپ کے گناہ اس آسمان سے بھی بڑے ہیں، تیرا باپ بڑا گناہ گار ہے۔ لیکن وہ بچہ معصوم تھا نا، اس نے معصومیت میں اپنے سوال کو پھر دہرایا اور اس نے پھر پوچھا اے بابا تیرے گناہوں سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ تب اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی اور رونق آئی اور اس نے کہا ہاں بیٹا تیرے باپ کے گناہوں سے بڑی تیرے رب کی رحمت ہے۔
گناہوں سے بڑی رحمت، رحمت کے مقابلے میں گناہ چھوٹے ہیں، گناہ کتنے ہی ہو جائیں رحمت سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ یہ اس کی رحمتیں بے پایہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا بڑی معصومیت سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ لا یترک حاجۃ ولا داجہ، جس نے دنیا کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا گناہ نہ چھوڑا ہو۔ عام طور پہ یہ انسانی فطرت ہے۔ مجھے ایک فون آیا ایک بندے کا، مجھے کہتا ہے جی جمعہ پڑھتا ہے میرے پیچھے، مجھے کہنے لگا جی اگر کوئی بندہ دوسری شادی کر لے اور اس کی بیوی آگے سے جو ہے وہ ذرا ڈاڈی نکل آئے تو بندہ کیا کرے؟ میں کہا بندہ 10 گیڑا ہے، بندہ 10 گیڑا، کہتا جی بندہ پھر میں ہی ہے۔ تو انسان جب الٹی پھلٹی حرکت کرتا ہے نا، پھر یہ نہیں کہتا میں کر لیا، پھر کہتا ہے جی کوئی کر لوے۔ تو اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی ایسا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی کی ہم کیا کریں، ہم تو تیری بات کرتے ہیں، تو بتا، تو گواہی دیتا ہے۔ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ آپ نے فرمایا فافعلوا الخیرات وتترکوا السیئات، آج کے بعد نیکیاں کرنا شروع کر دے اور گناہوں کو چھوڑ دے۔ معافی تو ایک طرف رہ گئی، اللہ تیرے سابقہ گناہوں کو بھی نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دے۔ یہ اس کی رحمت ہے، یہ ہماری کمزوری ہے، ہماری نااہلی ہے، ہماری غفلت ہے کہ ہم ان ہاتھوں کو اٹھا کے اور ان آنسوؤں سے اشک بہا کے اس کو راضی نہ کر پائیں، اس سے معافی نہ مانگ سکیں، اپنے گناہوں سے توبہ نہ کر سکیں۔ یہ ہماری غفلت ہے، وگرنہ وہ رب رحمان تو اس ماہ مبارک کے اندر رات کے وقت بھی صدائیں لگائی جاتی ہیں اور دن کے وقت بھی پکارا جاتا ہے کہ اے گناہگار شخص، کب وہ لمحہ ہو کہ تو اپنے رب کے سامنے جھک جا اور وہ تجھے سارے ہی معاف کر دے۔ اور اسے تو خوشی اتنی ہوتی ہے کہ جب تو اس سے معافی مانگتا ہے کہ اس شخص کو کیا خوشی ہوگی، اس شخص کو کیا خوشی ہوگی کہ جس کا سفر میں اونٹ بھی گم گیا، اس کا سامان بھی گم گیا، اور جب تلاش کر 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 کے وہ تھک کے ایک درخت کی چھاؤں میں سو گیا تو جب بیدار ہوا تو دیکھا اونٹنی بھی پاس ہے اور سامان بھی اوپر موجود ہے۔ تو اتنا جذبہ اور اتنا خوشی کا غلبہ آیا کہ وہ کہنے لگا تو میرا بندہ اور میں تیرا رب، تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کی خوشی بھی کوئی خوشی نہیں کہ جتنی خوشی اللہ کو اس وقت ہوتی ہے جب اس کا بندہ اس سے معافی مانگتا ہے، جب اس کا بندہ اس کے توبہ کرتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں یہ سجدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 اعضاء پر آپ سجدہ کرتے، 7 اعضاء پر۔ کبھی آپ نے سوچا یہ سجدہ عاجزی کا سب سے بڑا اظہار جو سجدہ ہے؟ انسان کی اکڑ ناک میں ہے۔ کہتے ہیں نا میں ناک، کسی نے کسی کو ذلیل کرنا ہو تو کیا کہتے ہیں؟ میں تیری ناک سے لکیریں نکلواؤں گا، کہتے ہیں نا، میں تیری ناک رگڑواؤں گا، کیا کہتے ہیں؟ یہی کہتے ہیں نا۔ ہم خود جب اپنی ناک اللہ کے سامنے رکھتے ہیں، اس سے بڑی عاجزی اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ ہاتھ انسان جب کسی کے آگے بے بس ہو جاتا ہے تو ایسے ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے، ان ہاتھوں کو ہم اللہ کے سامنے ایسے رکھ دیتے ہیں۔ اور جملہ ہم بولتے ہیں نا میں تیرے گھٹنے لگا دوں گا، گھٹنے ٹیک دینا، جملہ بولتے ہیں نا، ہم ان گھٹنوں کو خود اللہ کے سامنے ٹیک دیتے ہیں، اس پیشانی کو ہم خود اللہ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ سجدے میں انسان سب سے زیادہ اللہ کے سامنے گر جاتا ہے۔ اس سے بڑی عاجزی، اس سے بڑی انکساری، اس سے بڑا فقر، اس سے بڑا اللہ رب العزت کے سامنے عاجزی کا اظہار اور کوئی نہیں ہے۔ اس سجدے میں جا کر ہم کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی۔ اس سجدے میں جا کے ہم پتہ کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی، اے اللہ اس کائنات میں سب سے زیادہ فقیر میں ہوں اور سب سے عظیم اگر کوئی ہے تو وہ تو ہے، سبحان ربی الاعلی۔ تو اس سجدے میں جا کر اللہ سے معافی مانگا کرو۔ اللہ کو اس سجدے کی بڑی قدر ہے، اس سجدے کی بڑی حیا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کتنی حیا ہے؟
کتنی قدر کرتا ہے اللہ آپ کے اس گر جانے کی، آپ کی اس عاجزی کی، آپ کی اس انکساری کی اللہ اتنی قدر کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس پورے جسم میں ایک ایسا ٹکڑا ہے کہ اللہ رب العزت نے جہنم کی آگ کو حکم دیا اگر میرا بندہ اپنے گناہوں کی سزا کے لیے جہنم میں آ بھی جائے، ایک ٹکڑا ایسا ہے اللہ نے جہنم کی آگ اس ٹکڑے پر حرام کر دی، اور وہ جسم کا ٹکڑا یہ پیشانی ہے جو تم سجدے میں اللہ کے سامنے گراتے ہو، یہ پیشانی ہے جو تم سجدے میں اللہ کے سامنے گراتے ہو۔ تو اللہ رب العزت معاف کرنے والا، رحم کرنے والا، رحمتیں دینے والا، اس کی رحمت کا عالم یہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رعایتیں گنیے گا کہ کتنی ریلیکسیشن ہے۔ گناہ کرتا ہے نا انسان، گناہ کرنے سے پہلے بھی انسان سوچتا ہے اور نیکی کرنے سے پہلے بھی انسان سوچتا ہے، پلاننگ کرتا ہے، ایسے کروں گا، ایسے کروں گا، ایسے کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ ایک اصول بتا دیا، جب میرا بندہ نیکی کے بارے میں ابھی سوچے گا تم نے فوراً ایک نیکی لکھ دینی ہے۔ اسی لیے شاید وہ تبلیغ جماعت والا کہتے ہیں آپ ارادہ تو کریں، ارادہ کر لیں، چلو ایک تو وہ کہتے ہیں شاید اس کے نام اعمال میں لکھی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ابھی میرا بندہ سوچے گا نا کہ میں نے یہ ایک کام کرنا ہے، تم نے ایک لکھ دینا ہے، اگر کر لے گا تو تم نے 10 سے ضرب دے کے 10 لکھ دینی ہے۔ اچھا اس کی دوسری طرف آئیں، اس کی دوسری طرف گناہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں گناہ کے سوچے گا تم نے کچھ بھی نہیں کرنا، ابھی یہ گناہ کا سوچ رہا ہے تمہیں ایسے ہی ہے جیسے اس نے کچھ نہیں سوچا۔ اچھا پھر اگر یہ کر لے، یہ حدیث یہ بات سننے والی اور سمجھنے والی ہے، اور اس پر اللہ رب العزت ہم سب کو گناہوں سے محفوظ فرمائے، اور اگر گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ کر لے تو تم نے 6 گھنٹے تک اس کے گناہ کو لکھنا نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ فرشتہ ایسے قلم رکھتا ہے لیکن پھر اٹھا لیتا ہے، پھر رکھتا ہے، پھر اٹھا لیتا ہے، حتیٰ کہ 6 گھنٹے تک۔ ایک حدیث میں 6 گھڑیوں کا الفاظ ہیں، لیکن علماء نے دوسری احادیث سے جو جمعہ کے بارے میں آتی ہیں اس کو ملا کر اس کو 6 گھنٹے کی جو وضاحت کی ہے۔ تو 6 گھنٹے تک نہیں لکھا جاتا۔ کیوں نہیں لکھا جاتا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں میرے بندے کا انتظار کرو، اگر یہ 6 گھنٹے سے پہلے توبہ کر لے ہم بغیر لکھے ہی اس کا گناہ معاف فرما دیں گے۔ ہم گواہ بھی نہیں بناتے ہیں، ہم گواہیاں نہیں، وہ کہتے ہیں نا پرچہ ہو جائے تو پھر ضمانت کرانی پہندی ہے، تو جو بارو بار بندہ کرا لے معاف تو کہیں نام درج نہیں ہوتا نا، پھر درج ہو جائے تو پھر ادھر سے جا کے صاف کر۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم تو پہلے چانس دیتے ہیں کہ تینوں بارو بار ہی فارغ کر دئیے، تیرا نام اسی رجسٹر چپائیے ہی نہ، تیرا نام رجسٹر میں آئے ہی نہ، ہم لکھنا ہی نہیں چاہتے تیرا نام مجرموں میں۔ اور وہ جو ترغیب و ترہیب کے اندر روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جب اللہ گناہ کو معاف کر دیتا ہے نا، یہ انسان ہے، میں ہوں، میں اور آپ ہیں جو ہم کہتے ہیں او مجھے پتا ہے تیرا ماضی تو کون تھا، میں جانتا ہوں تو کتنا کو نیک تھا، مجھے پتہ ہے تیرا سارا تو نے فلاں وقت میں ایسے کیا، فلاں وقت میں ایسے کیا، فلاں وقت میں ایسے کیا۔ یہ انسان کو تانا دیتا ہے، انسان کے ماضی کے گناہ یاد کرواتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم جب کسی کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، اللہ ہاتھوں کو حکم دیتا ہے، آنکھوں کو حکم دیتا ہے، زمین کو حکم دیتا ہے، وہ قدم جو اس گناہ کے لیے چل کے گئے ہوتے ہیں ان کو حکم دیتا ہے، حتیٰ کہ ہر اس چیز کو حکم دے کے اللہ گواہیاں بھی مٹا دیتا ہے کہ قیامت والے دن میرے بندے کے خلاف کوئی گواہ بھی نہیں ہوگا۔ جب وہ گناہ معاف کرتا ہے وہ گواہیاں بھی ختم کر دیتا ہے، اور انسان کے راز فاش کرتا ہے، اللہ راز فاش نہیں کرتا۔ ایک جمعہ میں نے دارالاسلام میں جو دوسرا جمعہ پڑھا ہے اس کا ٹاپک یہی تھا
میں نے جب غور و فکر کیا اس رمضان المبارک میں، زیادہ تر میں احادیث پر یہی غور کرتا ہوں، قرآن و سنت پہ، کہ اللہ کی رحمت کیا ہے، اللہ کی مہربانیاں کیا ہیں. تو میں نے بہت سا جب غور کیا تو مجھے یہ سمجھ آئی کہ اللہ نے ثواب تو بہت رکھا ہے، ثواب تو بہت رکھا ہے. آپ دیکھیں نا، وضو کر کے مسجد کی طرف آتے ہیں، قدم قدم پہ ثواب ہیں. آپ عشاء کی نماز کے بعد 4 سنتیں پڑھ لیں، لیلۃ القدر میں عبادت کے برابر ثواب. اور اگر آپ لیلۃ القدر میں عبادت کر لیں تو 1000 مہینے کے برابر ثواب. اگر آپ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، پورے قرآن کا ثواب. قرآن کا ایک حرف پڑھتے ہیں 10 نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں. صدقہ کرتے ہیں اس کو 700 گنا تک، حتیٰ کہ احد پہاڑ جتنا بڑھا کر ثواب. ثواب بہت ہے، لیکن قرآن مجید میں اور احادیث میں جو بندوں کے پکڑے جانے کا ذکر ہے نا، آپ مشاہدہ کر کے دیکھ لیں، کسی شیخ سے پوچھ کے دیکھ لیں، مجھے امید ہے کہ وہ اس کی تصدیق کرے گا. بندہ قیامت کے دن ثواب کی کمی سے نہیں مارا جائے گا، بندہ بندے کو ستانے کی وجہ سے مارا جائے گا. بندے بندوں کی وجہ سے پکڑے جائیں گے، بندے رب کی وجہ سے نہیں پکڑے جائیں گے. رب نہیں ظلم کرتا، وہ مہربان ہے. بندہ بندے پہ ظلم کرتا ہے، بندہ بندے کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے جب میرے بندے کے ساتھ زیادتی کی پھر میں بھی معاف نہیں کرتا، پھر بندہ ہی معاف کرے گا تو معافی ملے گی. یہ ثواب کے پہاڑ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو کہا تھا نا، اے معاذ کیا میں تجھے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، ان سارے اعمال کی ایک بنیاد نہ بتاؤں؟ حضرت معاذ نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا ان سارے اعمال کی بنیاد یہ زبان ہے، یہ زبان ہے. حضرت معاذ ابھی اس وقت ذرا ٹین ایج میں تھے تو حیران ہو کر پوچھا. ان کا خیال تھا وہی میرے آپ والا کہ کسی نے شراب پی تو جہنم میں جائے گا، کسی نے زنا کیا تو جہنم میں جائے گا، کسی نے سود کھایا تو جہنم میں جائے گا، کسی نے نماز چھوڑی تو جہنم میں جائے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی معصومیت سے پوچھا حضرت معاذ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا زبان کی وجہ سے بھی کوئی جہنم میں جائے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ، اکثر لوگ جو جہنم میں پھینکے جائیں گے وہ اپنی زبان کی وجہ سے پھینکے جائیں گے. یہ زبان مرواتی ہے، یہ لعن تان مرواتی ہے، یہ تانے دینا مرواتی ہے، یہ گالی گلوچ مرواتی ہے، یہ تمہاری اکڑ، یہ تمہاری انا تمہیں مروائے گی. یہ جو تم کہتے ہو نا میں معاف نہیں کروں گا، یہ جو تم کہتے ہو کہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، اللہ کی قسم جو یہ کہتا ہے کہ میں معاف نہیں کروں گا، وہ جا کے مصر میں فرعون کی ممی کو دیکھ لے، وہ بھی یہی کہتا تھا میں معاف نہیں کروں گا، وہ بھی یہی کہتا تھا میں نہیں چھوڑوں گا، وہ بھی کیل گاڑ دیا کرتا تھا، وہ بھی کھولتے ہوئے تیل کے اندر انسانوں کو زندہ جلا دیا کرتا تھا. آج اس کے عبرت کا نشان بنایا، صبح شام جہنم کی آگ میں وہ جل رہا ہے، تم دیکھ رہے ہو، اسے بچا نہیں سکتے ہو. وہ ابو لہب کو بھی کسی یتیم مسکین کے اوپر ترس نہیں آتا تھا، پھر اس کا وہ نشان عبرت بنا کہ اس کی لاش بدبودار کمرے میں پڑی تھی، اس کے بچوں نے دفنانے سے انکار کر دیا، حبشیوں کو بلا کر ڈنڈوں کے ساتھ گھسیٹ کر ایک پتھر کے گڑھے کے اندر اس کی لاش کو پھینکا. اللہ تعالیٰ نے کہا وہ بھی کہتا تھا مجھے کسی پہ ترس نہیں آتا. اے انسان، اگر تجھے کسی پہ ترس نہیں آتا تو تو کیوں چاہتا ہے کہ تیرا رب تجھ پہ ترس کھائے؟ تو کسی کو معاف نہیں کر سکتا؟ تیری اوقات کیا ہے؟ تیری حیثیت کیا ہے؟ ایک گندے نطفے سے بننے والا تو انسان اتنا اکڑنے لگا کہ تو یہ کہتا ہے کہ میں معاف نہیں کرتا، تو یہ کہتا ہے کہ مجھے ترس نہیں آتا، تو یہ کہتا ہے کہ میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، تو یہ کہتا ہے کہ میں صلہ رحمی نہیں کروں گا. کیا تیری انا اور تیری اکڑ اور تیرا وقار تیرے نبی سے زیادہ ہے؟ تیرے نبی کی عزت سے زیادہ تیری عزت ہے؟ تیرے نبی کی طاقت سے زیادہ تجھ میں طاقت ہے؟ اور تیرے نبی نے اگر طائف والوں کو معاف کر دیا تو کیوں نہیں معاف کر سکتا؟ اور جتنی طاقت اللہ نے نبی کو دی ہے، میں پورے دعوے سے کہتا ہوں اتنی طاقت اللہ نے کسی اور کو نہیں دی. کتنی بڑی سے بڑی فوجیں ہوں، انسان نے ایٹم بنا لیا، نہ جانے کیا کچھ بنا لیا، اتنی طاقت آج تک آپ نے کسی کے پاس نہیں دیکھی ہوگی کہ فرشتے نے لہو لہان نبی سے آ کر پوچھا، جس کی ناقدری کی گئی تھی، اس سے پوچھا اے اللہ کے نبی صرف ان 2 ہونٹوں کو ایک مرتبہ جنبش دے کر اپنے ہونٹوں سے صرف ہاں کہہ دیجئے، صرف نعم کہہ دیجئے، صرف یہ کہہ دیجئے اجازت ہے، میں ان 2 پہاڑوں کو ملا دوں گا، دنیا میں طائف نام کی بستی نہیں رچے گی.
اتنی طاقت. معاف کرنا سیکھو, درگزر کرنا سیکھو, اچھی زبان استعمال کرنا سیکھو, اخلاق سیکھو. روزے رکھنے والے بہت ہیں, اچھے اخلاق والے نہیں ملتے. روزے رکھنے والے بہت ہیں, مسجدوں کے نمازی بد اخلاق ہیں, مسجدوں کے اندر آوازیں اونچی ہو رہی ہیں. کیوں؟ اخلاق سیکھو, عیبوں کی پردہ پوشی کرنا سیکھو. ہمارا کیا ٹرینڈ ہے؟ اس کی ویڈیو آ گئی, اس کی کال لیک کر دی, اس فلانے کا میں نے میسیج ریکارڈ کر لیا, مجھے پتا ہے اس نے فلاں جگہ پر فلاں کیا. یہ کیا کر رہے ہیں؟ ان اللہ یدنی المؤمن. اس بادشاہ کا کمال بھی دیکھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا, اللہ تعالیٰ ایک بندے کو اپنے قریب کرے گا. قریب, ہم نے جب کسی سے راز کی بات کرنی ہو اور کوشش ہو کہ کسی کو پتہ نہ چلے تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ ذرا میرے نیڑے آ جا, کان کر, کان. پھر ہم کان میں بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے قریب کرے گا. اس کو کہا ذرا میرے قریب آ. تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے اتنا قریب کر لے گا کہ اللہ کے اور اس کے درمیان کوئی اور نہیں ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ اس کو کہے گا ایک اوپر ایسے نا, اوپر ایک اور, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اوپر اللہ ایسے ایک چادر ڈال دے گا. یہ چادر اس لیے ڈالے گا کہ بندے کو یقین ہو جائے کہ میں ہوں اور میرا رب ہے, تیجا کوئی نہیں سنن رہا ہے, تیسرا کوئی نہیں. دروازہ بند نہیں کر لیتے کمرے کا, پرسنل میٹنگ ہے, دروازہ بند, باہر گارڈ کھڑا. اچھا اوپر سے پردہ ڈال دیا. پھر اللہ تعالیٰ اسے کہے گا اے میرے بندے, فلاں وقت, فلاں جگہ, فلاں طریقے سے فلاں گناہ کیا تھا. تو بتائیں وہاں بندہ پھر مکر سکتا ہے؟ یہاں تو بندہ کہہ سکتا ہے نہیں نہیں یہ گرافکس کے ذریعے سے ویڈیو بنائی گئی ہے. یا بندہ کہتا ہے اس صریحاً ویڈیو کو بندہ کہتا ہے نہیں نہیں یہ میں نہیں ہوں, یہ تو میری ویڈیو بنائی گئی ہے, یہ میں نہیں ہوں. یہاں کہہ دیتا ہے, وہاں نہیں کہہ سکے گا, وہاں نہیں کہے گا. وہاں وہ پتہ کیا کہے گا, وہ کہے گا یا اللہ میں ہی ہوں, وہ کہے گا اللہ میں ہی ہوں. تو اس سے کیا, یا کہیں ہم کہتے نہیں یا میں جانتا ہوں, یہ میرا رب جانتا ہے, یا میں تو وہ گناہ اللہ بتائے گا جو یا وہ جانتا تھا یا رب جانتا تھا وہ گناہ. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا مان گیا, وہ کہ اللہ تعالیٰ پھر ایک کہیں گے, پھر کہ اچھا یہ تو چلو اس کو سائڈ پہ, اگلا یہ تو نے کیا, یہ کیا, یہ کیا. وہ کہے گا یا اللہ کیے, آج اعتراف کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہے گا میرے بندے تو نے کیے تو صحیح, مگر دیکھ آج تک کہاں تیری موت ہوئی, تیرے بعد کتنے سالوں تک تیرا چرچا ہوتا رہا, تیری فائلیں بھی کھلی, تیرا سامان بھی کھلا, پتہ نہیں کیا کچھ لوگوں نے تیرے بعد سرچ کیا, لیکن قیامت کے اس بھرے مجمع کے اندر آج تک تیرے ان عیوب کا کسی کو پتہ چلا؟ کسی کو پتہ چلا؟ وہ کہے گا یا اللہ کسی کو پتہ نہیں چلا. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اگر آج تک کسی کو پتہ نہیں چلا, ہم آج بھی کسی کو نہیں بتاتے, جا تو اسی طرح خاموشی سے جنت کے اندر چلا جا. اللہ تعالیٰ جس گناہ کو راز رکھا اس کو راز ہی رہنے دیا, جس کو چھپایا اس کو چھپا ہی رہنے دیا. کبھی اپنے گناہ کو خود آشکار کرنے کی غلطی نہ کرنا, کبھی خود جا کے نہ بتانا کہ میں نے یہ گناہ کیا. اگر خود بتا دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری ساری امت کے لیے معافی ہے الا المجاہرین, سوائے مجاہرین کے. صحابہ نے پوچھا یہ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ وہ ہیں جنہوں نے رات کی تاریکی میں گناہ کیا, اللہ نے گناہ کو چھپایا, انہوں نے خود جا کر بتایا دیکھو میں نے رات کو فلاں گناہ کیا. جس نے گناہ پہ فخر کیا, جس نے فخر سے گناہ بتایا, اللہ رب العزت نے پھر اس کو گناہ معاف نہیں کیا. جس کو اس نے چھپا دیا ہے نا, اس کو چھپا رہنے دو, اس کو پوشیدہ رہنے دو, اور اندر ہی اندر معافی مانگ کے باروں بار جنت میں چلے جاؤ. اندر ہی اندر معافی مانگ کے خاموشی سے وہ تمہیں جنت میں بھیج دے گا. اس کو تمہارے لیے, اس کے لیے تمہیں جنت میں بھیجنا کوئی مشکل کی بات نہیں, اس نے بنائی تمہارے لیے. کس کے لیے بنائی بتائیں؟ مومنوں کے لیے بنائی نا, ہمارے لیے بنائی ہے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا کہا؟ کہیں یہ نہیں کہا
کہیں یہ نہیں کہا، آپ نے کسی حدیث میں یہ نہیں پڑھا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو اے بندو، اے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ کو کہا کرو یا اللہ چل کچھ نہیں تو مجھے عراف پہ ہی بٹھا دینا. کہیں سنا کسی عالم نے آپ کو کہا ہو کہ یار اللہ سے جنت نہیں، چلو عراف ہی مانگ لو کا؟ اچھا کہیں یہ نہیں کہا ہوگا یا اللہ جنت تو بہت بڑی بات ہے، چل تو مجھے جنت کے ساتھ ایک درخت ہی دے دینا؟ کہیں کہا یا اللہ چلو جنت تو بڑی بات ہے، مجھے جنت کے سب سے نچلے درجے میں جگہ دے دینا؟ کہیں کہا نہیں کہا. کیا کہا اللہ سے جب بھی مانگنا جنت الفردوس ہی مانگنا ہے. بادشاہ سے جب مانگا جائے تو اس کے شایان شان مانگا جائے. جب بادشاہ کا ہوا جائے تو پھر بادشاہ کی نوازش اور بادشاہ کی عطا اس کے شایان شان ہوتی ہے. تو ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرما دے. اے اللہ ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے بہرہ مند فرما دے. اور یہ اس کی رحمت کیا کم ہے، کہاں پہ ہم اس کی رحمت کا تذکرہ کریں. یہ اس کی رحمت کیا کم ہے کہ میں اور آپ مسلمان تو ہیں ہی، مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں. حضرت عائشہ، ایک دو باتیں اور کر کے بات ختم کرتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف فرما ہے. دلوں کو باغ کر دینے والی یہ روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے اللہ عائشہ کے زندگی کے پہلے بھی جو زندگی گزار چکی، اے اللہ عائشہ کے پچھلے بھی، اے اللہ عائشہ کے اگلے بھی، ما قبل ما بعد، اے اللہ عائشہ کے سارے گناہ معاف فرما دے. پھر کہا اے اللہ اپنی اس بندی عائشہ کو جنت میں داخلہ عطا فرما دے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے حشاش بشاش اتنی خوبصورت دعا میرے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے عائشہ جو دعا میں نے آپ کے لیے مانگی ہے کیا آپ کو خوشی ہوئی؟ مانگنے والا تو دیکھو کون ہے. تو اللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کیوں نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بڑی خوش قسمتی اور کیا ہوگی کہ آپ نے میرے لیے یہ دعا مانگی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ یہ دعا جو آج میں نے آپ کے لیے مانگی ہے یہ دعا میں ہر نماز میں اپنی امت کے لیے مانگتا ہوں. وہ جو راتوں کو اٹھ کے کہا ربی امتی ربی امتی. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں روتے ہیں؟ تیرا رب خوب جانتا تھا کہ وہ کیوں روتے ہیں. کہا جبرائیل اللہ سے پوچھ کے آئیے میری امت کا کیا بنے گا، میری امت کے ساتھ کیا سلوک ہوگا. حضرت جبرائیل علیہ السلام دوبارہ گئے. اللہ تعالیٰ نے کہا اے جبرائیل جائیے اور میرے حبیب کو جا کر پھر یہ خوشخبری سنا دیجئے، اس کا رونا رائگاں نہیں جائے گا، اس کا اشک ضائع نہیں ہوگا. اس کے امت کے لیے بہائے جانے والے آنسوؤں کے بدلے ہم اسے یہ خوشخبری سناتے ہیں اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوكَ. ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں گے، ناراض نہیں ہونے دیتے ہیں. جب بندہ کسی کو یہ کہتا ہے نا تو تینوں خوش کر داں گا تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تیری مننی جائے گی، تیری مننی جائے گی، تیری من لائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوكَ. ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں گے، آپ کو ناراض نہیں ہونے دیں گے. اس کی رحمتیں بہت ہیں، ہم ناشکرے ہیں. اس کی رحمتیں بے پائے، قدم قدم پہ رحمتیں ہیں، لیکن ہم بہت ناشکرے ہیں. ایک آخری واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں. حضرت لقمان کا ذکر قرآن مجید میں آپ نے پڑھا، بلکہ ایک پوری سورت حضرت لقمان کے نام سے ہے. یہ نبی نہیں ہیں، اس کے باوجود ان کا ذکر قرآن میں ہو جانا اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے میں کوئی کمال تھا، بندے میں کوئی بات تھی جو اللہ نے قیامت تک کے لیے قرآن میں سورہ لقمان کے نام سے ایک صورت ہی رکھ دی.
تو اس کے کمال کا ذکر اللہ نے قرآن میں بھی کیا. اور میں تاریخ سے ایک واقعہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں جس کو سننے کے بعد اگر آپ روح میں اس کو جگہ دیں اور سماعتوں سے نیچے اتار کے دل میں بٹھا لیں تو میں یہ یقین سے کہتا ہوں کہ جب تک یہ واقعہ یاد رہے گا زبان پہ ناشکری کا کلمہ نہیں آئے گا. حضرت لقمان ایک غلام تھے اور ایک باغ کے مالک کے ہاں 7 سال انہوں نے باغبانی کی. 7 سال باغبانی کی، باغ کی دیکھ بھال. تو جب بندہ باغ میں پھلوں کے باغ میں رہتا ہو تو روزانہ پھل کھانا اس کی عادت ہوتی ہے. روزانہ پھل کھا لینا اس کے لیے پھل کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی. تو 7 سال بعد مالک نے پھر ایک دن کہا لقمان جاؤ وہ فلاں جڑی بوٹی، ککڑی نام لکھا اس کا تاریخ میں، وہ لے کے آؤ. وہ انتہائی بد ذائقہ تھی. اس نے کہا لقمان رکھو، اس کے پیسز کرو. پھر مالک نے کہا لقمان اس کو کھاؤ. تو حضرت لقمان نے ایک ایسے اٹھائی، اس کو کھایا اور بغیر ماتھے پہ کوئی بل لائے آرام سے اس کو کھا گئے. مالک نے دیکھا اتنی کڑوی بد ذائقہ جڑی بوٹی، یہ کوئی پتہ نہیں پیچھے سے کوئی فارمولہ نہ لگا لایا ہو اس کو. اس نے خود بھی جب ایک چکھی نا تو وہ واقعی بد ذائقہ تھی. کہا لقمان ایک اور کھاؤ. تو حضرت لقمان نے ایک کھا کر ایک اور کھائی. تو اس نے اور کھائی اور بڑے آرام سے کھائی. تو پھر مالک نے کہا لقمان اتنی بد ذائقہ جڑی بوٹی کھاتے ہوئے تم نے نہ کوئی شکوہ کیا، نہ شکایت کی، نہ ماتھے پہ کوئی تیور آئے، نہ تمہارے چہرے کی کوئی رنگت بدلی. تو حضرت لقمان نے کہا آقا بات یہ ہے 7 سال جس کے باغ کا میٹھا کھایا ہو، ایک دن کڑوا کھا کے شکوہ کرنے کو دل نہیں کرتا ہے. 7 سال میٹھا کھلایا ہے نا جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں ماں باپ دیے، جس نے تمہیں ایمان دیا، جس نے تمہیں اسلام دیا، جس نے تمہیں آنکھیں، کان، ہاتھ، اعضاء دیے، جس نے تمہیں اولاد جیسی نعمت سے نوازا، جس نے تمہیں مال عطا کیا، جس نے تمہیں یہ امن دیا، یہ اس خوبصورت مسجد کے اندر بیٹھ کے تم نے نماز ادا کی، یہ تم اس کے دین کی باتیں سن رہے ہو. اتنی نعمتوں کے بعد اگر تم شکوہ کرو تو یہ تمہارا ظرف نہیں ہے. اتنی نعمتوں کے بعد بھی تم کہو کہ یا اللہ کوئی کمی رہ گئی ہے تو پھر یہ ناشکری ہے. اللہ سے ناشکری نہیں کرنی. وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ مہربان ہے، وہ عطا کرنے والا ہے، وہ معاف کرنے والا ہے. گناہ ہو جائے اس سے معافی مانگو، اس کی رحمت کے طلبگار رہو، اس کا شکر ادا کرتے رہو. انشاءاللہ ان روزوں کی برکت سے ہی وہ ہم سب کو باب الریان سے جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا. باب الریان کس کے لیے بنایا نا؟ میرے لیے، آپ کے لیے بنایا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے یقین رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ سے جب مانگنا ہے یقین سے مانگنا، ٹلے نہیں مانگنا. وہ میں آپ کاروباری لائن ہے میری، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال سنا دوں، ذہن میں آ گئی. میرے ایک عزیز ہیں، وہ نا ایک مل آنر کے پاس گئے، نشاد مل کے مالک کے پاس بیٹھے تھے. وہ انہوں نے یہ واقعہ سنایا، وہ 10 سال پہلے کی بات ہے. وہ کہتے ہیں میری اس سے میٹنگ تھی تو ایک آدمی ایک فنڈ لینے کے لیے ایک بندہ آیا. تو میاں صاحب نے نا اس کو بلینک چیک کے نیچے سائن کیے، بلینک چیک. اس کو کہا جی جتنی آپ کو ضرورت ہے باہر کیشیئر کے پاس جا کے کیش کرا لیں. وہ میرے عزیز کہنے لگے میں بڑا حیران ہوا، وہ اتنی سخاوت. انہوں نے کہا میں نے فٹافٹ چائے پی. میں نے کہا دیکھوں تو صحیح جا کے باہر ہوتا کیا ہے. کہتے میں فٹافٹ اس کے ساتھ چائے پی، میٹنگ برخاست کی، میں بھی پیچھے ہی چلا گیا. تو وہ کہتے میں نے باہر جا کے دیکھا نا تو وہ 4 بندے نا آپس میں بیٹھے سوچ رہے ہیں یار کتنے پیسے لکھیے، کتنے پیسے لکھیے، کتنے پیسے لکھیے ہیں. بڑا سوچا، کہتے بڑا سوچ کے نا انہوں نے 5 لاکھ روپے کا چیک بھرا، جا کے کیشیئر کو دیا. کیشیئر نے چپ کر کے 5 لاکھ دیا، انہوں نے کیش کرایا اور چلے گئے. کہتے میں بڑا حیران ہوا. میں نے کہا یار یہ 5 لاکھ روپیہ نے لکھتا، چلو پوچھیے تو صحیح جا کے کیشیئر ہوں کہ ماجرا کی ہے بلینک چیک ہی دے جاندے نے میاں صاحب ہیں. کہتے میں نے کیشیئر سے جا کے پوچھا کہ یہ جی میاں صاحب نے جو اس کو بلینک چیک دیا انہوں نے 5 لاکھ فل کر لیا، یہ ماجرا کیا ہے؟ تو کیشیئر کہتا جی بات یہ ہے میاں صاحب کا آرڈر تھا 50 لاکھ تک بھر لیں تو کیش کر دینا. 50 لاکھ تک بھر لیں
تو کیش کر دینا. انہوں بیچارے نے 5 لاکھ بھریا, میں 5 لاکھ کیش کر دا. بات یہ ہے اللہ سے جب مانگنا ہے 5 لاکھ نہیں لکھنا, 50 لاکھ ہی لکھنا. گل سمجھ گئے ہو؟ اللہ کو جب مانگنا ہے تو تھوڑا نہیں لکھنا. اللہ سے جب مانگنا کھل کے یقین سے, وہ جس نے دینا اس کے لیے. کیا آپ نے دیکھا نہیں, راتوں رات اللہ رب العزت کایا پلٹ دیتا ہے, تخت سے تختہ اور تختے سے تخت. راتوں رات وہ حالات پلک جھپکنے سے, ایک لمحے پہلے انسان کچھ ہوتا ہے, ایک لمحے کے بعد کچھ ہوتا ہے. میں آپ کو واقعے سے بات یاد آ جاتی ہے. میرا ایک جاننے والا, لمبی بات ہے, میں آخری بات انشاءاللہ لمبی بات ہے, آپ کو صرف یہ حقائق بتانے لگا ہوں کہ لمحے میں زندگی کیسے بدلتی ہے, لمحوں میں زندگی کیسے بدلتی ہے. اب انہیں جا کے دعا نہ کرنا شروع کر دینا, یا اللہ میرا بھی کوئی جیک لا دے. یہ جیک کم لوگوں کے لگتے ہیں, کسی کا یہ جیک لگتا ہے. میرا جاننے والا لاہور میں بچپن میں چھوٹا سا تھا, ان کے ماں باپ کی آپس میں لڑائی ہوئی, خامند نے بیوی کو طلاق دی, طلاق دے کے ڈائیورس دے کے آسٹریلیا چلا گیا. ماں نے بچے کو پالا بڑھایا لکھایا, پڑھا لکھا بن گیا وہ, اس نے پتہ نہیں M.Com کیا کر لیا. لاہور کے اندر ایک دن نا جی وہ ایک انٹرویو کال آئی, وہ انٹرویو دینے کے لیے گیا. اب انٹرویو لینے کے لیے سامنے وہ مل کا مالک بیٹھا ہے, ساتھ 1-2 بندے بیٹھے ہیں مینیجر وغیرہ, اور یہ اسٹوڈنٹ اندر داخل ہوا. اس نے اپنی سی وی پکڑائی, اس نے سی وی ایسے کھولی, اس نے ایسے دیکھا, اس نے کہا تیرا باپ, اس نے کہا وہ تو مر گیا. اس نے کہا تیرا باپ, اس نے کہا جی ماں نے بتایا وہ تو مر گیا. اس نے کہا سارے انٹرویو کینسل. بندوں کو کہا چل باہر جا. اس نے کہا تو میرا بیٹا ہے, آج کے بعد ملازم نہیں, یہ مل کا مالک ہی تو ہے. بات سمجھیں؟ انٹرویو دینے گیا تھا 25,000 کی نوکری کے لیے, اور واپس لوٹا مل کا مالک بن کے. وہ اصل میں اسی کا بیٹا تھا, اور وہ اسی کا باپ تھا جو آج سے 25 سال پہلے اس کو چھوڑ کے چلا گیا. تو اللہ تعالیٰ لمحوں میں زندگی بدل دیتا ہے. لمحوں میں انسان 25,000 کے لیے جاتا ہے, وہ 25 کروڑ کا مالک بنا دیتا ہے. یہ اللہ رب العزت کی طاقت, یہ اس کی قدرت ہے, یہ اس کا کمال ہے, وہ عطا کرنے والا ہے. اس سے جب مانگنا ہے پھر کھل کے مانگنا ہے. اسی لیے کہا جب اس سے مانگنا ہے پھر جنت الفردوس مانگنی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو جو کہا جو سنا اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا فرمائے.